کلپ نمبر 611۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کا تعارف، آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ سورہ ابراہیم کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی یہ آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور اس کے بعد والی آیت مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ ابراہیم نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کی آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کفار کی مذمت بیان کی گئی اور کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے لیے امن اور رزق کی، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی وہ بیان کی گئیں۔ نمبر 4، ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت سے، جبکہ گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت سے بیان کی گئی۔ نمبر 5، قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا۔ نمبر 6، قیامت کے دن تک عذاب مؤخر کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ سورہ رات کے ساتھ مناسبت، سورہ ابراہیم کی اپنے سے ماقبل سورت رات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ رات میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں قرآن پاک نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ان کے رب عز و جل کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ عز و جل کے راستے کی طرف نکالیں جو عزت والا اور سب خوبیوں والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ ترجمہ، الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ عز و جل کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، یعنی قرآن پاک ایک کتاب ہے جو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی۔ اس کو نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ان کے رب عز و جل کے حکم سے کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے اجالے کی طرف اور اس اللہ عز و جل کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف لاؤ جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ دین حق کی راہ ایک ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دین حق کی راہ ایک ہے اور کفر و گمراہی کے راستے کثیر ہیں۔ ایمان اور ہدایت کا نور عطا کرنے والے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے حکم سے لوگوں کو ظلمت کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں۔ کوئی شخص صرف قرآن سے بغیر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے ہدایت نہیں پا سکتا۔ نور ہدایت کا ذریعہ صرف حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔
اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ ترجمہ: اللہ جس کی ملکیت میں ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی خرابی ہے۔ اللہ الذی لہ، اللہ جس کی ملکیت میں ہے، یعنی اس اللہ عز و جل کے راستے کی طرف لاؤ جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے، سب اس کے بندے اور مملوک ہیں، تو اس کی عبادت سب پر لازم ہے، اور اس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں۔ اور جنہوں نے اللہ عز و جل کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی جو کسی چیز کے مالک ہی نہیں بلکہ وہ خود مملوک ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔